اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورۃ القریش سورہ کا نام کیونکہ اس کے اندر قریش سے خطاب کیا گیا ہے، لہذا اسی کی مناسبت سے اس کو سورۃ قریش اس کا نام دیا گیا۔ مکے میں نازل ہوئی ہے، 4 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قبیلہ قریش کا ہے اس کے اوپر جو انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے، وہ انعام کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی رب کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لإیلاف قریش، کیونکہ قریش عادی ہو گئے تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی میں اور گرمی میں سفر کے عادی تھے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، کعبۃ اللہ کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں تم کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا، نجات دی۔ مختصر سی صورت ہے، 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ قریش جو قبیلہ تھا یہ مکے میں موجود تھے، اور مکے کے اندر چونکہ کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کا انتظام ان کے قریش کے ہاتھ میں تھا، قبیلے کے۔ اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے یہ منتظم ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت و اکرام کیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو ایک فیسلٹی یہ موجود تھی کہ دوسرے تمام قبیلے، دوسرے تمام جو قافلے تھے جو تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ مال لے کر تجارت کے لیے کسی ملک کو جاتے، مال وہاں پر بیچتے، پھر وہاں سے دوسرا مال لا کر یہاں پر بیچا کرتے تھے۔ تو دوسرے جتنے بھی قبیلے تھے یہ سال میں صرف ایک مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے وہی فیسلٹی تھی کہ ایک مرتبہ اگر جا کر آ گئے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قریش چونکہ یہ کعبے کے منتظم تھے، کعبے کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کی پہنچ دور دور تک تھی، لوگ دور دور تک ان کو جانتے تھے، لہذا ان کے لیے یہ سہولت تھی کہ یہ سردی میں بھی سفر کیا کرتے اور گرمی میں بھی کیا کرتے تھے۔ ملک یمن اور ملک شام یہ 2 مقامات پر یہ سفر کیا کرتے تھے، تو گرمی میں اور سردی میں یہ دونوں میں ایک طرف کبھی سردی میں ادھر نکل جاتے اور گرمی میں ادھر نکل جاتے تھے، تو ان کا جو سفر تھا، ان کے جو قافلے تھے یہ سال میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے، لہذا ان کی تجارت دگنی ہو جاتی تھی، ان کو منافع دگنا ملتا تھا، اور یہ 2 مرتبہ سفر کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ کعبے کے منتظم ہیں، کعبۃ اللہ بیت اللہ کے منتظم ہیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دوسرے جو قافلے ہوتے تھے وہ ایک مرتبہ جاتے اور آ کر بیٹھ جاتے، اور کچھ دن ان کے کچھ مہینے ان کے فخر و فاقہ میں گزرتے تھے، لیکن قریش سال کے 12 مہینے میں ان کو کھانا ملتا تھا، ان کے اوپر فخر و فاقہ نہیں آتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ دوسرے قافلوں کو لوٹنے کا خوف تھا، اس وقت ڈاکو بہت زیادہ تھے، اور خاص طور سے جو ہے اس علاقے میں جو ہے بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی تھی، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو مار دیتے تھے، اور جو افراد تھے ان کو قتل کر کے قافلے کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ تو یہ عام بات ہو گئی تھی، لیکن چونکہ قریش کعبۃ اللہ کے منتظم تھے تو ڈاکو بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے،
تو ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وآمنہم من خوف الذی اطعمہم من جوع. جو دوسرے خلیفے بھوک میں فقر و فاقہ میں رہتے تھے اس وقت بھی قریش کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ نے. وآمنہم من خوف, اور خوف سے ان کو نجات دی. جو خوف لٹنے کا خوف, قافلے کے ختم ہونے کا خوف, اس خوف سے ان کو نجات دی. تو اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس اس گھر کی جس کی وجہ سے تمہیں اتنا مقام ملا, جس کی وجہ سے اتنی فیسلٹی ملی, جس کی وجہ سے تمہیں اتنی سہولت ملی ہے, لہذا تم اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں, اللہ کی طرف رجوع ہوں. یہ چھوٹی سی صورت تھی. انشاءاللہ کل سورۃ المعون, جس کو کہا جاتا ہے معاون کے معنی ایک دوسرے کی امداد کرنے کے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لوگ جو ہے بڑی بڑی باتوں کو تو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, حشر کو مانتے ہیں, سزا و جزا کو مانتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزوں کو ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کا بیان کل کے نشست میں ہوگا. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.